سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. زبردست. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. انجینئر کو لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اگر یہ ان کے فالوورز میں ہوں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ابھی نان مسلم کو لیں گے. جی بھائی. جی عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں سر، میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر کا. اچھا، تو فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. جی نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں، مکمل ہو گئی. اب آپ اسٹوڈنٹ کے ہیں یا مقلد کے ہیں، وہ دونوں برابر ہی ہے. جی آگے بڑھیں. نہیں، میں ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں صرف اس بات سے نہیں، اتفاق کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے. جی ٹھیک ہے. ان کی کون سی بات قرآن اور حدیث میں ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اور چلیں یہ اس طرح لے لیں، ان کی کون سی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ ان کی اکثر بہت سی باتیں، جس طرح یہ سیکولرزم ہو گیا، یا وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں، یا اس طرح کی اور جو بہت سی باتیں ہیں. یعنی پولیٹیکل باتوں سے آپ کو ان کی اتفاق نہیں ہے. آپ چونکہ عمران خان کی پارٹی سے آتے ہیں تو اس لیے آپ کو عمران خان کے تعلق سے ان کی بات کہیں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک. نہیں، میں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. تو عمران خان کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں وہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے. عمران خان میں وہ خرابیاں ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پولیٹیکل باتوں پر آپ کو ان سے اختلاف ہے. جی کہہ سکتے ہیں. اب دینی باتوں میں کون سی ایسی بات ہے کہ جن سے آپ کو ان سے اختلاف ہے دینی باتوں میں؟ دینی باتوں میں تو اس وقت چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو. ایک منٹ انجینئر بھائی، ایک منٹ. چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو رہی ہے، ماڈریٹر نہیں ہے. عاطف بھائی پلیز ٹیک کیئر آف اٹ. اچھا جی نہیں، میں شروعات یہاں سے کریں گے چونکہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں تو بہت سی باتوں سے ان سے اختلاف ہے. تو دینی باتوں میں آپ کو ان سے کہاں اختلاف ہے وہ بتائیے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں. نہیں بھائی، آپ بتائیں گے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں اختلاف ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جس طرح غسل میں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں اگر پاؤں جو دھونے ہیں نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ پاؤں دھوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر پاؤں مطلب دھو لیں تو افضل ہے. تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو مطلب تھا کہ پاؤں گندے ہو جاتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے. ابھی تو اور سسٹم، ابھی تو باتھ ہیں، واش روم ہے، صاف ہیں، ان میں اگر نہ دھوئے جائیں تو ٹھیک ہے. نہیں، اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو انجینئر صاحب سے اختلاف ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ غسل میں پاؤں دھونے ضروری ہیں، وہ کہتے ہیں افضل ہے. میں کہتا ہوں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اس اختلاف ہے کہ پاؤں اگر دھو لیے تو پانی ویسٹ ہوا، اسراف ہو گیا. یہ نہیں، پانی ویسٹ کی بات میں نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں دھونے چاہیے بھائی. کیونکہ اس وقت تو یہ تھا نا، کیونکہ وہ بتاتے ہیں ساتھ میں کہ اس وقت مٹی ہوتی تھی نیچے، تو جس کی وجہ سے پاؤں گندے ہو جاتے تھے. ٹھیک، بات تو افضلیت کی ہو رہی نا. اگر پاؤں گندے ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ پاؤں گندے ہیں تب تو دھونا ضروری ہے، فرض ہو گیا، ورنہ غسل ہی نہیں ہوگا. ضروری ہے، لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اب اگر بات افضلیت کی ہو رہی ہے کہ وہاں مٹی نہیں ہے، اب پاؤں دھونا افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، جو مطلب ہے کہ اس وقت ایک مجبوری تھی. ایک مجبوری اس لیے تھی کہ یہ شک تھا کہ بھائی پاؤں خراب نہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ پاؤں خراب ہیں تو آپ کے لیے دھونا فرض ہے. جی بالکل، میں یہی بات کہہ رہا ہوں. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کیا ہے، ایک نارمل واش روم کے اندر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں، تو دھونا افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ میرا یہ ماننا ہے افضلیت کی بات ہو رہی، صرف افضلیت کی. کسی کے نزدیک افضل ہے، کسی کے نزدیک نہیں. آپ کے نزدیک بھائی، آپ کے نزدیک افضل ہے. نہیں، میں کوئی جماعت کو لے کے نہیں چاہ رہا، میں صرف اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. آپ کے میں بالکل سمجھ گیا. آپ نے چونکہ تعارف ایک خاص شخصیت، ایک خاص فرقے کے امام کے حوالے سے کرایا ہے، تو obviously بات ہے کہ ہم تو اسی موضوع پر بات کریں گے. میں آپ کو بات کلیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ جو فرقہ ہے نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مومنو اللہ کے رسی کو مضبوطی تھامی رکھو. ہاں بالکل یہ سب باتیں ہمیں بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ہمارا امتیاز، میرے بھائی سن لیجئے، ہمارا امتیاز گزشتہ 3 سالوں کی آپ اسٹریم اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں. جی بالکل یہ ٹھیک، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب یہاں آپ کے امام صاحب کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ فرقوں پر جو بات کرے گا، ٹھیک ہے، فرقوں پر، فرقہ اور اس کے یہ کہے گا کہ بھی میرے ایک اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے ایک خاص میتھڈالوجی ڈیولپ ہو جائے گی، اس کی ایک خاص فکر ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ خود ایک فرقہ نہیں ہو گیا؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنی فکر ہوگی،
وہ فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے. کن کی؟ ابھی یہ حضرت انجینئر صاحب کی، انجینئر صاحب کی فکر کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا ان کی اس مسئلے میں، مسئلہ اے میں ان کی فکر ملی سلفی حضرات سے، مسئلہ بی میں ان کی فکر ملی بریلوی حضرات سے، اور سی میں ملی ان کی فکر دیوبندی حضرات سے. تو یہ جو کھچڑی بنی ہے فرقہ کھچڑیا، یہ فرقہ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ہے قرآن اور حدیث. نہیں، قرآن و حدیث یہ فرقہ اس لیے ہو گیا چونکہ اس کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے. اب مجھے آپ چونکہ قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کسی بھی حدیث کو صحیح ماننے، اگر دو حدیث میں اختلاف ہو جائے، دو حدیث میں تعارض ہو جائے، کسی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر راجح ترجیح دینے کے آپ کے ہاں کیا اصول ہے آپ کے فرقے میں؟ سر میرے فرقے میں تو کوئی اصول کی بات نہیں ہے، میں وہی چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں جو محدثین نے بتائے ہیں، جو انہوں نے نہیں، وہ کیا بتائے ہیں؟ دو حدیثوں کے درمیان تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے، کیسے دیں گے؟ اگر جی میں اپنی بتاؤں گا، کیونکہ میں خود اپنی اسٹڈی کرتا ہوں، میں انجینئر صاحب کا سنتا ہوں. نہیں، آپ نے تعارف کرایا انجینئری فرقے کا، تو آپ کو وہی بتا، ہم یہ آپ جو کہیں گے ہم یہ مانیں گے کہ یہ انجینئر صاحب کی بات ہے. جی نہیں، آپ ایسے نہ مانیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے. آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ مانیں؟ نہیں، میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا سر، میں صرف اپنی قبر کا ماننے. چلے ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ والا بھی مان لیتے ہیں آپ کی. ہاں جی، تو دو حدیثوں میں تعارض ہو گیا، آپ ایک کو ترجیح دینی ہے. کیا اصول ہے؟ میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے نا، رفع یدین کے لحاظ سے یا اونچی آمین کے لحاظ سے یا اس حساب سے سارا، تو مجھے کوئی بھی دو حدیثیں ایسی نہیں ملی جو بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے سے مختلف ہوں. کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان دو حدیثوں میں سے کسی بھی دو حدیث میں آپ کو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات ہمیں معلوم ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں دکھ رہا ہے، دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے، دکھنے کی بات ہو رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے، دکھ رہا ہے. آپ کیسے اس کو سالو کریں گے یہ آپ بتائیں گے نا. سوال تو میں نے آپ سے پوچھا ہے. نہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے جو یہ مطلب ہیں حدیث صحیح ہیں، مطلب کون سی بک سے لی گئی ہیں، اچھا ٹھیک، صحیح ہیں سے لی گئی ہیں یا جی جو صحیح حدیث کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ زیادہ صحیح ہے؟ وہ تو محدثین نے اس پہ بتایا ہے نا، وہ امام بخاری نے نیچے لکھے ہیں، جو شرح بخاری ہوئی ہے یا جو محدثین انہوں نے بتایا ہیں یہ باتیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. نہیں، کیا بتایا؟ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا حدیثیں غلط ہیں؟ تو آپ گویا کہ جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن کی اور اس کے بعد یہ بتایا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، سندوں کو دیکھ کر بتایا نا. مثلا سند میں 5 بندے ہیں، ٹھیک ہے، سند میں 5 بندے ہیں، پانچوں کو دیکھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مان لیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، اب کیا کریں گے؟ سر اگر تو وہ 180 ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، وہ نہیں ہے بھائی، وہ ان ریالٹی نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے ایسا، وہ دکھ رہا ہے ایسا، اگر وہ 180 نہیں دکھ رہا ہے ایسا کہ دونوں کے درمیان تعارض ہے 180، آپ کو دکھ رہا ہے. اب آپ کیسے ترجیح دو گے؟ سر مجھے کیسے نظر آتا، جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ بعض مرتبہ اختلاف دو حدیثوں کے درمیان نظر آ جاتا ہے، بہت سارے فقہی مسئلے ہیں. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا. ٹھیک، ایک حدیث صحیح حدیث ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی عبداللہ ابن عمر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں آنے سے پہلے. پھر ایک اور حدیث صحیح بتا دیتا ہوں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی کل رفع وخفض، کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے. اب بتائیں کیا کریں گے اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ نے مجھے بتایا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو رفع یدین کرنے پہ ہیں نا حدیثیں، وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں، اور وہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری نے اس پہ ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ کیا نام اس کا، جز رفع الیدین. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ والی حدیث پہ بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ والی حدیث ان سے ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک، پھر ہم اسے صحیح نہیں مانیں گے، صحیح نہیں مانیں گے. اچھا، اب اگر کوئی مان لیجئے اس حدیث کو صحیح مانتا ہو، امام بخاری کے علاوہ کوئی دوسرا محدث جو امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں ہو، وہ صحیح مانتا ہو، اب کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو دیکھا جائے گا نا کہ کتنے لوگ زیادہ اس چیز کو مان رہے ہیں. نہیں، دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ آپ مطلب کیا بات کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے
آپ کی میں ویسے جرت کو میں داد اس لیے دوں گا کہ آپ کم سے کم ہمارے پاس آ تو گئے، جبکہ آپ ان اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں. انجینئر تو یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ جائے علماء کے ساتھ. یہی پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں برابر نہیں ہے. اب میں صرف ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں جی تھوڑا سا آپ کا فارمولا صحیح کرنے لگا ہوں میں. جی بتائیں میں انٹرسٹڈ ہوں. جی وہ یہ ہے کہ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ سوال پوچھتا ہوں. آپ بتا دیں. ان کے اندازہ استاد ہیں امام ابن مبارک، ان کے امام شافی، کوئی 4 کے 5 اس طرح، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. 5 سے 6 واسطے ان کے آن این ایوریج ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کتنے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ تابعین ہے، کوئی کہتا ہے وہ تبع تابعین ہے. چلو تبع تابعی مان لیتے ہیں. چلو تبع مان لیتے ہیں. تابعین، صحابی اور حضرت وسلم، 3 یا 2 کر لیں. 2 یا 3. ٹھیک. جی کیا یہ ممکن نہیں، امکان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک حدیث امام ابو حنیفہ تک 2 واسطوں سے پہنچی. ٹھیک. جی ان کے زمانے میں امام حنیفہ کے اور ان کے معاصرین تک وہ 2 واسطوں سے پہنچی. جی اس کے بعد اگلا بندہ آیا تیسرا واسطہ، اس کے بعد اگلا بندہ آیا چوتھا واسطہ، وہ نکلا ضعیف، وہ کمزور بندہ ہے. اس کے بعد آ گئے امام بخاری، انہوں نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے. تو حدیث تو صحیح تھی اوپر، نیچے آ کے ضعیف ہوئی نا. جی تو آپ امام بخاری کے فیصلے کو امام ابو حنیفہ کے خلاف کیسے جج کر سکتے ہیں، جبکہ ایک کے درمیان 2 واسطے، دوسرے کے درمیان 6 واسطے. جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے آپ بات کمپلیٹ کریں. بات ہو گئی. یہ ایک فارمولا آپ کو دے دیا میں نے، اب مجھے اس کا ریبٹل دے دیں. میں اس پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جی یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میرا انجینئر سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا استاد ہے، جس طرح آپ میرے استاد ہیں. میرے بھائی بات سنیں سر، میری بات ایک بار آپ سن لیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گی. جی کہ میں بہت سے لوگوں کو اپنا استاد مانتا ہوں. یہاں پہ میں اسپین میں رہتا ہوں، یہاں بھی جو مجھے جس مسجد میں جاتا ہوں انہیں بھی میں اپنا استاد مانتا ہوں. آپ بھی میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں. میں صرف اپنی قبر کو ملبہ کے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہوں. اس کے حساب سے مجھے کوئی بھی آدمی صحیح بات بتائے گا جو مجھے لگے گی صحیح ہے، وہ میں مانوں گا. ابھی اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. لیکن ہمارا جو دین ہے، دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 100% اپنی حفاظت میں لی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو حدیثوں کا جو علم ہے قرآن مجید میں بہت سی ایسی چیز، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ نماز کا ہو گیا یا حج کے مہینوں کا ہو گیا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا قرآن سے، یہ ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس حساب سے یہ حدیثیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی سائنس کا علم یا کوئی ایم کوئی کسی کی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے کہ جو غلط ہو جائے یا جو مان لی جائے تو مان لی جائے، نہ مانی جائے تو کوئی اتنے امپورٹنس نہیں رکھتی. حدیث کی کتابیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس حساب سے کیا میرا خدا نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ جو سارا کچھ بنایا ہے، سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے نا، دنیا، آسمان، ستارے، سمندر، جانور، چرند پرند، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ اس لیے بنایا کہ اینڈ پہ انہیں کسی چیز کی اتھینٹیکیشن کا پتہ ہی نہ ہو. کسی کا دل کرے تو وہ ضعیف حدیث پکڑ لے، کسی کا دل کرے وہ صحیح پکڑ لے، کوئی اپنے فلسفے پہ بیٹھ جائے، کوئی کسی اور چیز پہ بیٹھ جائے اور آخر پہ میرے تک پہنچ جائیں. یا اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح چیز بتائی ہوگی جس سے ہم سمجھیں گے تو ٹھیک ہے. کیونکہ صحیح شرح صحیح جو صحیح مسلم ہے نا بک، اس میں امام مسلم نے مقدمہ لکھا ہے اور انہوں نے گرفت کیا امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شعبہ پہ. میرے خیال میں امام بخاری پہ بھی کی ہے، امام بخاری پر بھی کی ہے. خیر چلو آگے چلو. ہاں میں وہ جو بات میرے بھائی صحیح مسلم کا مقدمہ میں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں استاد ہوں اس کا اور گزشتہ 14 سال سے پڑھا رہا ہوں. خیر آگے بڑھیں. میں نے کب آپ کو کہا ہے، میں صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں صرف آپ کے پاس علم لینے آیا ہوں. میں آپ سے ڈیبیٹ کریں گے، آپ بہت اوپر کے، میں صرف اپنا علم کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو مطلب محدثین سے جنہوں نے بہت سی حدیثیں لکھی ہیں، مطلب امام احمد بن حنبل، جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف لوگوں کو یہ شو کرایا ہے کہ ہمارے پاس بہت علم تھا، ہمیں بہت حدیثیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس صحیح حدیثیں ختم ہو گئی یا جو ہم ضعیف حدیثوں سے اپنا. آپ نے بات لمبی ہو گئی ہے، آپ جو بھی بات کریں نا مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اور آپ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں کہ صحیح حدیث ہی آبویسلی بنیاد ہے دین کی، اسی کو دیا جائے گا، سنت کو پر عمل کیا جائے گا، صحیح سنت پر، سنت ثابتہ جس کو بولتے ہیں. ضعیف حدیثوں سے احکام نہیں نکلا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے نا. آپ نے کہا جی آپ بھی استاد ہیں، انجینئر صاحب بھی استاد ہیں. میں اس پر آنا چاہتا ہوں. اسی مقدمہ مسلم میں یہ قول بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.
کہ اگر اسناد نہ ہوتی سند کا, یہ جو ہمارا کنیکشن ہمارے استاد ان کے استاد ان کے استاد اور یہاں وسلم تک یہ نہ ہوتا تو جس کی جو مرضی آئے وہ بد دیتا. ٹھیک, سند نے دین کو محفوظ کیا ہوا ہے. بالکل ایسی طرح. آپ مجھے انجینئر صاحب کی سند بتا دیں حدیث کی, ہے نہیں؟ کون سی حدیث کی سمجھ نہیں, انہوں نے حدیث کی سند کہاں ہے, کن سے پڑھا, کون اساتذہ ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی میرا الیاس قادری بھی استاد ہیں, میرے جناب مولانا مودودی بھی استاد ہیں, اور جناب ڈاکٹر اسرار بھی استاد ہیں, اور فلاں غامدی صاحب بھی استاد ہیں. بھائی 2-4 لیکچر سن کر کوئی استاد شاگردی کا رشتہ نہیں ہوتا. استاد شاگردی کا تعلق ایک الگ تعلق ہے, وہ لیکچر سن کر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ استاد چنیں, بالکل چنیں, استاد صحیح ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث اور صحیح سنت ہی سے مسائل نکلیں گے. اختلاف یہاں ہوتا ہے کہ جب صحیح سنت کیا ہے. خطیب بغدادی کا نام سنا ہے؟ خطیب بغدادی نہیں. یہ ابو بکر بغدادی کی بات نہیں ہو رہی آئیسس والے کی, خطیب بغدادی. میں ابو بکر بغدادی کو بھی نہیں جانتا. نہیں, اس کو تو جانتے ہوں گے, ایسا کیسے ساری دنیا جانتی ہے اس کو, نام سے تو سنا ہی ہوگا. ہاں چلے میں سرچ کر لوں گا. ہاں سرچ کر لیجیے. خیر وہ بہرحال وہ ایک نمٹا گیا, اس سے ہمیں کوئی لینے دینے نہیں ہے. خطیب البغدادی اپنے زمانے کے مشہور ناقد حدیث ہیں, ٹھیک ہے, آج کے نہیں, وہ صدیوں پرانے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ضابطہ لکھا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ 2 حدیثوں کے درمیان اگر تعارض ہوتا ہے, بظاہر نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ترجیح آپ ایک کو کیسے دیں گے. اس کے انہوں نے 110 یا 115 ضابطے لکھے ہیں, اور وہ کرونالوجیکل آرڈر میں, کہ پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ. تو حدیث کا صحیحین میں ہونا 104واں ضابطہ ہے. کون سا نمبر کا؟ 104 نمبر. 104واں. اب عام لوگ کیا کرتے ہیں, بچونگڑے قسم کے لوگ, 103 کراس کر کے سیدھے 104 پہ پہنچتے ہیں. 103 پہ جمپ لگائیں گے, سب اسکپ, سیدھا 104 پہ. بالکل. کیوں؟ چونکہ ان کی رسائی وہیں تک ہے. آپ کی رسائی اگر وہاں تک نہ ہوتی بلکہ آگے ہوتی نا, تو آپ ان 103 ضابطوں پر بھی بات کرتے. جی. اور میں یہ بتا دوں, ابھی ایک کامنٹ بھی نظر سے گزرا کہ بھئی میں تو فرقوں پر بات نہیں کرتا ہوں, تو میں ایک ان موضوعات پر آ گیا. جی نہیں, میں فرقوں پر واقعی بات نہیں کرتا, اور آج بھی میرا وہی اصول ہے, اور میں اپنے اصول پر کا پابند ہوں. ہاں, فرقہ انجینئریا ایک الگ فرقہ ہے. وہ فرقہ کیا ہے میں نے ابھی شروع میں بات کی, چونکہ شروع میں اتنے لوگ نہیں تھے, میں اس لیے دوبارہ بات کر رہا ہوں. جی. میں قیصر بھائی اور جو دوسرے حضرات ہیں, ہمارا موقف بالکل 2-4 کی طرح واضح ہے کہ انجینئر رینڈ کارپوریشن کا اسکالر ہے. رینڈ کارپوریشن کے ڈسکرپشن مکمل طریقے سے انجینئر کے اوپر صادق آتا ہے, اور چونکہ رینڈ کارپوریشن کے ذریعے مسلمانوں میں لبرلزم, ایتھیزم اور جناب جتنے بھی ازمز ہیں وہ سارے کے سارے ان میں ڈالے جاتے ہیں. اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو علماء سد سکندری ان فرقوں نہیں بلکہ ان ازمز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان علماء کو کے تعلق سے ڈاؤٹس پیدا کر دیے جائیں. بریلویوں میں بریلوی علماء کے تعلق سے, جو دیوبندی حضرات ہیں دیوبندیوں کے علماء کے تعلق سے, جو سلفی حضرات ہیں تو سلفی علماء کے تعلق سے, کسی کو چھوڑا نہ جائے. ٹھیک ہے, شیعوں میں شیعی اسکالرز کے تعلق سے. جب سارے کے سارے اپنی روایت سے کٹ جائیں گے تو کہاں آئیں گے؟ وہ لبرل بنیں گے, وہ سیکولر بنیں گے, اور اس طریقے سے رینڈ کارپوریشن کا ایجنڈا بالکل صحیح ہوگا. آپ اس چیز کو جس دن سمجھ لیں گے نا, اس دن آپ بھی توبہ کریں گے مسجد میں جا کر. میں نے اپنی زندگی کے مہینے ایک آدمی کے پیچھے ضائع کر دیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ابھی میری اس وقت عمر ہے 24 سال. جی, میں 22 سال تک میں دیوبندی تھا. کوئی بات نہیں, دیوبندی ہونا کوئی فرض عین نہیں ہے. دیوبندی کچھ بھی بن جاؤ. بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روایت کے اس تسلسل سے جوڑیں, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. جی سر, میں روایت کے تسلسل سے جوڑنا ضروری ہے. جی میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا مفتی صاحب, ایک سیکنڈ رک جائے میرے بھائی. میں اکثر یہ خود بھی سوچتا ہوں مفتی صاحب کہ اتنا اچھا خاصا لاٹ ہے جو انجینئر صاحب کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو لمبی عمر دے, یہ میری دعا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب نے جاننا ہے, جب وہ چلے جائیں گے پھر اس لاٹ کا, جس کو میں کہوں گا یہ بیچارے ایک ایسا شیپ کا لاٹ ہے کہ یہ کہاں جائے گا. یہ اتنے زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس کے بعد پتہ کیا ہوگا, ایسی انارکی پھیلے گی. کوئی بولے گا میں ہوں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ, میں اٹھوں گا, کوئی بولے گا میں ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ابھی میں آپ کو وہ تو آج ہی ہو رہا ہے نا, وہ تو آج ہی ہو رہا ہے. فرقہ تو بن چکا بھائی, ورچوئل فرقہ بن چکا نا. آپ وہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں نہیں, فرقوں کی مسجدیں مدرسے ہوتے ہیں. بھائی یوٹیوب پہ آپ کا مدرسہ کھلا ہوا ہے,
मस्जिदें जिस दिन जब आप मर जाएंगे तो मस्जिदें भी बन जाएंगी। सर आप मेरी बात सुने जरा जी थोड़ी सी मेरी बात सुने, मैं अभी आपको आपका भी जवाब देता हूँ उनका भी जवाब देता हूँ, जी ठीक है ना। जो मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि जो इंजीनियर साहब को जो सुनता है वो फिर लिबरल हो जाता है, मतलब अपने फिरके से हट जाते हैं। मैं रिवायत के, मेरे अल्फाज पे वो गौर कीजिए, जी रिवायत के तसलसल से वो कट जाता है। जी बिल्कुल मैं वही बात जी। करूँ, रवायत के तसलसल। मैं 22 साल में देवबंदी था, ना ही मैंने कभी कोई रूटीन से नमाजें पढ़ी थी, ना कोई रोजे रखे थे, अल्लाह मेरी पुरानी बातों पे मुझे माफ करे। जी। जब से मैंने इंजीनियर साहब को सुना है, अभी मेरी तौहीद भी पहले की निस्बत बेहतर है, रिसालत भी, इसके अली भी, देखें मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सही बुखारी में एक रिवायत है, सही बुखारी में एक रिवायत है। मुझे जब बताने भाई, देंगे आप फिर उस पे नहीं, आपकी बात सुन ली ना मैंने, बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी वजह से आपने कहा नमाज़ें आप पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं मैं तो आप मेरी कहता आप पूरी जी। बात सुनिए एक दफा जी प्लीज। चले सुनाए, मुख्तसर कीजिएगा। जी मैं मुस्लिम कर दूं जी। उसके बाद मैंने खुद अभी सही बुखारी पढ़नी शुरू की है, ठीक है। उसके बाद मैंने बहार शरीयत पढ़नी शुरू की है, यहाँ पे जो उलमा है वो बरेलवी हैं, उनके कहने पे बहार शरीयत पढ़नी शुरू की है। मेरे पास अभी गुनियत तालिबीन, तज़किरतुल औलिया, ये सारी किताबें वो सारी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ इसी वजह से मैं पढ़ूं कि जब मैंने देखा है कि ये तो सारे उलमा जो हैं एक दूसरे के इनमें चीजें खराब हैं, तो मैंने फिर कहा कि मैं खुद इस पे स्टडी करता हूँ और खुद मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। और जो वो भाई बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, अकनाली इस्लाम, उन्होंने जो बात की है कि उनके मरने के बाद क्या होगा। नहीं, आप मेरी बात पर रहिए पहले। वो जब होगा, जब मरेंगे, जब देखा जाएगा, जब वो मरेंगे क्या होगा, अभी ना आप कमेंट कर सकते। वो उन्होंने कमेंट कर दिया, उसको क्या डिफेंड करेंगे? आपको क्या पता क्या होगा? कुछ भी नहीं। बात ये है कि आपने इंजीनियर साहब की वजह से नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। 22 साल तक आप देवबंदी, आप नमाज नहीं पढ़ते थे। पहली बात तो ये कि क्या देवबंदियों की किताबों में या बरेलवियों की किताबों में या शियों की किताबों में, किसी भी फिरके की किताबों में लिखा हुआ है कभी नमाज नहीं पढ़नी? क्या इस वजह से आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे, या अपनी शहवतों की वजह से, या अपनी शहवतों की वजह से नमाज नहीं पढ़े थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, होल्ड ऑन। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बाज मर्तबा अल्लाह ताला किसी फाजिर से भी दीन की खिदमत का काम ले लेता है, किसी फाजिर से भी। ये हदीस में मौजूद है। आपको ये हदीस याद होगी कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब में शैतान आयतुल कुर्सी सिखा के चला गया। जी बिल्कुल यही बात है, ये हदीस बुखारी में तो है ना। तो आप अगर किसी आदमी के, मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर दिन रात जो है बस वो ये कह रहा लिबरल बनो, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुरान हदीस की भी कुछ ना कुछ बातें होती होंगी। तो आप जैसे लोग, आप हजरात ने देखा भाई कुरान हदीस की 2-4 बातें हैं। अब उन 2-4 बातों में मसलन 60%, 70% या 40%, मैं कहता हूँ 10% ही गलत है। आपने उन बातों को सही समझा और उन बातों की वजह से आप नमाज पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बात है। आपका दीन नमाज के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आप अल्लाह के यहाँ यानी सुरखुरू रहेंगे नमाज के ताल्लुक से जब आपसे सवाल किया जाएगा। बात फिक्र की हो रही है, अमल की नहीं हो रही है। फिक्र की हो रही है। अमल और फिक्र में फर्क होता है। आप एक फिक्र को प्रमोट करते हैं, अमल आप अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान है। असल जब बात फिक्र की होगी तो फिर उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग होंगे वो अपनी फिक्र को पेश करेंगे, और आपकी फिक्र को, अगर आप ये दावा करते हैं कि हम ही सही हैं, तो फिर आपको गलत भी कहा जाएगा। दैट्स ऑल। जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपने ठीक बात की है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप मेरी बात सुने, अगर आप कहते हैं कि इंजीनियर को छोड़े, मैं मतलब जिस फिरके में था उसमें ठीक था, नहीं कोई नहीं कह रहा, नहीं कोई नहीं कह रहा किसी को छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इंजीनियर के साथ सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने को रिवायत के तसलसल से बांधे और उसूल पढ़िएगा। दीन को समझने के लिए उसूल पढ़ना जरूरी है, किसी भी आदमी के चीखने चिल्लाने से मुतासिर ना हो। बस ये मैं कह रहा हूं। आपने ठीक बात की है। अभी मेरी बात मैं इंजीनियर को भी सुनता नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उमर भाई टाइम क़यामत तक इंशाल्लाह आप करें, तहकीक करें। एक मिनट हज़रत ने जो फरमाया। चले रखे अपनी बात रखें, फिर इजाजत लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही रखिएगा। जी ठीक है। मैं अब ये बात बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, इंजीनियर को भी सुनने, अपनी जो एक तसलसल है उसे भी कायम रखें, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताएं कि हम थोड़ा सा ऊपर जाए ना, ये चले जाएं अहमद रज़ा बरेलवी तक या अशरफ अली थानवी तक, तो वो तो एक दूसरे को काफिर और क्या कुछ कह रहे हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? सवाल नहीं होगा आपसे रोजे क़यामत, ये सवाल नहीं होगा कि कौन सही है, इनमें कौन गलत है। मैंने इसीलिए कहा कि आपको फिरकों से एलर्जी है ना, मुझे भी एलर्जी है, ठीक है। आपको मैं ना देवबंदी बनाना चाह रहा हूँ, ना आपको बरेलवी बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि रिवायत के तसलसल से, मैं इसी लफ्ज बोल, रिवायत के तसलसल से अपने को जोड़ें, ठीक है। आपको किसी फिरके विरके में आने की कतन कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी चिढ़, आपको भी चिढ़ है। मुझे रवायत बताएं, मुझे रवायत नहीं समझ। उमर भाई आपने ये बात की है ना,
آپ نے یہ بات کی ہے, ہولڈ آن عمیر بھائی, آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ دوسرے فرقے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب یہ کام نہیں کرتے. میرے چینل پر جائیں, انجینئر صاحب کی ویڈیو ملے گی آپ کو. انہوں نے مفتی یاسر ندیم الواجدی کو دارا اسلام سے خارج کیا. یہ کہا ہے کہ ان کا تو اس کو تو اسلام مشکوک ہے. میرے بھائی آپ یہ دلائل نہ دیں, ہاں آپ یہ دلائل نہ دیں کہ وہ مولوی جو ہے نا وہ کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو, اس لیے میں وہاں چلا گیا. کو گولی مارے, میں صرف سر سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے ان کی بات پسند آئی ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہوگا, کیونکہ میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں تو مجھے سب نہیں تھوڑا سا اوپر نہیں, وہی رہے نا جن کو آپ نے استاد مان لیا, وہ تو مجھے کافر مان رہا ہے نا, میرے اسلام میں شک کر رہا ہے. اب کیا کریں گے سر؟ میں نے آپ کو بھی اگر حضرت تھانوی نے اول تو انہوں نے تکفیر نہیں کی, میرا تو اس موضوع پر مضمون ہے جو میں نے آج سے 15 سال پہلے لکھا تھا کہ حضرت تھانوی نے تکفیر نہیں کی. ٹھیک ہے, تو ہولڈ آن, کسی کو غلط کہنے کا مطلب کافر کہنا نہیں ہے. اچھا پہلی بات, لیکن حضرت تھانوی کب چلے گئے؟ 1941-42 میں ان کا انتقال ہو گیا. مولانا احمد رضا خان صاحب کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا. بھائی ابھی آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ میں. آپ کا دوسرا استاد کون ہے؟ انجینئر. وہ انجینئر میرے اسلام کو مشکوک کہہ رہا ہے, اور اب آپ اس سے سوال کریں گے جا کر کہ کس بنیاد پر میں تمہاری کیوں مانوں, کون صحیح ہے کہ جب تم اس کے اسلام کو مشکوک کہہ رہے ہو؟ آپ نے مجھے اپنا استاد کیسے مان لیا؟ ابھی میں جواب دوں اس بات کا. جی, آپ انجینئر کو کافر کہیں, وہ آپ کو کافر کہیں, مجھے دونوں سے مطلب دیا. مجھے یہ مطلب ہے میں نہیں کہتا بھائی کافر, میں نہیں کہتا کافر, میں تکفیر نہیں کرتا اچھی بات ہے. وہ کرتا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے قیصر بھائی نے کتنی ہی ویڈیو کے اندر یہ بھی دکھا دیا اس کی آواز میں کہ وہ حضرت تھانوی کی بھی تکفیر کر رہا. بھائی جی میں وہی بات کر رہا ہوں سر, تکفیری تو وہ ٹھہرا. دجال کیا ہے دجال؟ مجھے نہ انجینئر سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ آپ سے, نہ اشرف علی تھانوی سے. میں عمیر بھائی آپ ہی نے یہ اصول دیا ہے, سوری ٹو کٹ یو آف, آپ ہی نے یہ اصول دیا تھا کہ فلاں اس کو کافر کہہ رہا تھا, فلاں اس کو کافر کہہ رہا تھا, اسی لیے میں نے وہ چھوڑ دیا. پھر میں نے انجینئر صاحب کو سن دیا. آپ بات نہ گھمائیں میرے بھائی, آپ بات گھما رہے ہیں, اور میرے خاطر بات مکمل ہو گئی حضرت, کافی زیادہ. سر آپ میری بات سنیں. ہاں تو یہ اصول آپ نے کہا نا کہ نہیں میں کیسے فلاں اس کو کافر کہتا ہے, تو آپ انجینئر کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے؟ نہیں, انجینئر کے ساتھ میں نے آپ کو پہلی بار بتایا کہ میں انجینئر سے نہیں جڑا ہوا. انجینئر کو آپ نے استاد مان لیا نا, وہ جڑ گئے. نہیں, میں حدیثوں پہ ایک بات کر رہا ہوں. اور ہمیں بھی دیکھیں, ہم کسی کے استاد نہیں, الا یہ کہ وہ ہمارے پاس باضابطہ پڑھنے کے لیے آئے. اب اس وقت 3290 لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. اب یہ سارے کے سارے میرے شاگرد کوئی ہیں. اچھا دیکھ رہے ہیں, لیکچر سن رہے ہیں. مجھے 10 سیکنڈ دیں گے, ہو گیا, اب بات مکمل ہو گئی. میرے بھائی اگر واقعی آپ تھوڑا سا مجھ سے یہ تعلق رکھتے ہیں کہ چلو میں ان سے 2 لفظ سیکھتا ہوں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے آپ کو روایت کے تسلسل سے جوڑیں. اس کا طریقہ کیا ہے میں بتا دوں. وہ بتائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ عربی زبان سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے نا کہ بھائی حضرت تھانوی سے کون جڑے, مولانا احمد رضا خان سے کون جڑے, ارے سب کو سائڈ کر دو. ٹھیک ہے, اب آپ عربی زبان سیکھیں. عربی زبان سیکھنے کے بعد آپ ان لوگوں سے پہلے, بلکہ انڈیا میں شاہ ولی اللہ ایک چونکہ دینی تحریک کے بہت بڑا نام ہے, ان سے پہلے چلے جائیں. ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں چاروں مذاہب کی, ٹھیک ہے, چاروں فقہا کے یہاں, وہ آپ پڑھیں. شروعات کریں, چونکہ انڈیا پاکستان کے یہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ حنفی ہیں, تو آپ یہاں شروعات کریں اصول فقہ حنفی سے. کون سی کتاب ہے, کوئی کتاب بتائیں. عربی میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ پڑھ لیں مثلا الموجز فی اصول الفقہ, اس کے بعد پڑھیں آپ اصول الشاشی, اس کے بعد آپ پڑھیں نور الانوار, اس کے بعد پڑھیں آپ حکامی. نہیں, یہ سب عربی میں بھیا, اردو میں نہیں, اردو والی باتیں نہیں کرتے ہیں. روایت تو ہماری ساری عربی میں, ترجمہ میں تو نہیں, یہ ساری عربی پہلے پڑھنی ہے, اس کے بعد یہ ساری کتابیں پڑھنی ہے. سارا عربی میں پڑھنے لگ جاؤں گا تو پھر سیکھتے ٹائم لگے گا. کوئی بات نہیں. اللہ اگر آپ اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا, نہیں ہوا تو آپ کا علم آ جائے گا, علم بڑھ جائے گا آپ کا. نہیں, لیکن اردو میں ایسی کوئی نہیں ہے کتاب جو ہم پڑھ سکیں. نہیں, مترجم ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی باتیں گھسا دی, غلط کر دیا ہو, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان تمام کنٹامینیشن سے ہٹ کر سیدھے عربی سے اپنے آپ کو جوڑیں. ٹھیک, یہ ساری کتابیں پڑھیں. یہ تو ہو گیا فقہ حنفی میں. فقہ شافعی میں کتاب الرسالہ پڑھیں, امام شافعی کی خود کی لکھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے اصول بیان کر دیے کہ بھائی ہمارے یہاں یہ اصول ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ دیگر مسالک کی, یعنی جو فقہی مذاہب ہیں ان کی کتابیں پڑھیں. محدثین کا منہج آپ کو دیکھنا ہے, خطیب بغدادی کی کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قواعد فی علوم الحدیث, آپ کو اگر واقعی سمجھنا ہے کہ محدثین کا منہج کیا ہے, قواعد فی علوم الحدیث تقریباً 650 صفحات کی ہے. یہ ساری کتابیں میں نے آپ کو بتا دی, یہ پڑھ لیں. جب یہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ روایت کا تسلسل کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے عربی میں جو بات بتائی ہے یہ تو بہت مشکل ہے بھیا, تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے, مشکل ہے تو تھوڑی نہیں سیکھا جائے گا. چلے ٹھیک ہے بھائی, اب بہت ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, اللہ حافظ سر, آپ کا بہت شکریہ.
ٹھیک ہے. اچھا حضرت آپ نے یہ خطیب البغدادی کا جو ریفرنس دیا بڑا اچھا ریفرنس ہے کہ 114 جو ان کا کرائٹیریا تھا جی کہ صحیحین کا کے اوپر ڈائریکٹ جمپ لگا دیتے ہیں. اور اگر آپ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کا تو دلیل دیتے ہوئے موقف یہی ہوتا ہے کہ متفقن علیہ حدیث ہے یہ. جی 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 وہ بات بالکل یہی کرتے بھائی اس موضوع کے اوپر پوری ہمارے اسلامک لٹریچر میں بحثیں ہیں اور کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا کیا اس کو ایبسولوٹ صحیح بنا دیتا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں آپ کچھ اور ایکسپٹ نہیں کر سکتے. اس پر پوری بحثیں ہیں, یعنی لائبریریاں بھری پڑی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ان کتابوں کے نام. جی چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایکس مسلم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ایکس مسلم ہو؟ جی وہ مطلب میں بن چکا ہوں ابھی 2-3 مہینے میں. ویسے میں سوالوں کے جواب نہیں ملے مفتی صاحب مجھے, مطلب میں ایکس مسلم اس لیے مان رہا ہوں کیونکہ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, یار اگر عدنان آپ تو جواب نہیں ہے دیتے ہو. بھائی, عدنان ہے. یہ عدنان تو نہیں ہے نا؟ عدنان ہو کیا؟ نہیں بھائی نہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت